السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسے کہ ہم سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام، پیغمبر اسلام اور اسلامی تعلیمات کو لے کر بہت سارے اعتراضات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلتے آ رہے ہیں اور قیامت تک چلتے جائیں گے، اور یہ سب سوالات یا اعتراضات یا تو علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا پھر اسلام کو، پیغمبر اسلام کو اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش ہوتی ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم ان اعتراضات کو جاننے کے بعد میں بوکھلاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، غلط فہمی میں نہ پڑیں، بلکہ ہم قرآن و حدیث کی طرف رخ کریں اگر ہم پڑھنا جانتے ہوں، اور اگر ہم نہ جانتے ہوں تو جو اوتھینٹک اسکالرس ہیں، جو اسلام کے اسکالرس ہوتے ہیں، ان سے معلوم کریں کہ بھئی یہ جو بات آ رہی ہے یہ کہاں تک صحیح ہے اور ہمیں اس کا جواب چاہیے۔ تو وہ لوگ آپ حضرات کو یہ چیزیں بہت آسانی کے ساتھ میں بتائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات میں ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زائد نکاحوں کو لے کر بھی ہوتا ہے، ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میں کم عمری کے اندر نکاح کرنے کا بھی ہوتا ہے، ایک اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بہو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بارے میں بھی ہوتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا۔ اس کے بارے میں ان چیزوں کو جاننے سے پہلے ہمیں کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کون تھیں اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ تو چلیے جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ جو ہے قریش کے خاندان اسد بن خزیمہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبد المطلب تھا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو تھیں، یعنی پھوپھی تھیں، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد یعنی پھوپھیری بہن ہوا کرتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا یہ مکہ میں تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال کے بعد وہ مکہ سے مدینہ انہوں نے ہجرت فرمائی اپنے گھر والوں اور اپنے خاندان کے ساتھ میں، اور دینداری میں، شرافت میں اور صدقہ و خیرات میں بہت اعلیٰ کردار رکھا کرتی تھی۔ اور ان کے بارے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بات فرمائی کہ یہ بہت نیک خاتون ہیں اور بہت ان کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخرت میں، یعنی دنیا سے رخصت ہونے والی خواتین میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد میں سب سے پہلے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملیں گی اور جن کا انتقال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد میں سب سے پہلے ہوگا، اس کے بارے میں اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لامبے ہاتھ والی ہوگی، یعنی لامبے ہاتھ سے مراد یہاں پر سخاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا تھا، اور چونکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بہت زیادہ سخاوت کیا کرتی تھی، صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی، تو یہ بات ان کے حق میں ہی ثابت ہوئی، اور وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد میں سب سے پہلے امہات المؤمنین میں انتقال فرما گئی۔ بڑی بہادر خاتون، اور بہت زیادہ اپنے آپ سے اپنے ضروریات کا انتظام کرنا یہ ان کا مزاج تھا، اور یہ دباغت کا فن جانتی تھی، یعنی چمڑا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال میں لایا جائے، اس کے غلاظت وغیرہ نکال کر اس کے ذریعے سے مشکیزہ کیسے بنایا جائے، اور بقیہ تھیلی کیسے استعمال کی جائے، اور بقیہ جو انسانی ضروریات کے لیے ہوا سکتی ہیں، یہ اس کو بہت اچھے سے جانتی تھی، اور اس سے بہت سارے پیسے ان کے پاس آیا کرتے تھے اس کام سے متعلق گھر بیٹھ کر، تو وہ پیسوں کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا کرتی تھی۔ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 20 ہجری میں ہوا، اور ان کی نماز جنازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور ان کے انتقال کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح سے مدینہ کے اندر جو مفلوج لوگ تھے، جو ایک دم مفلس لوگ تھے، جن کی وجہ سے یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی وجہ سے ان کے گھر چلا کرتے تھے، آج وہ لوگ بے چین سے ہو گئے ہیں۔ گویا بہت بڑی بات تھی، اور ہماری خواتین کو اس کے اندر بہت سبق ملتا ہے کہ کیسے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اپنے گھر بیٹھ کر صدقہ و خیرات کا ان کا نظام تھا، اور خود کفیل بننے کا ایک مزاج تھا،
اور دائرے شریعت میں رہ کر کام کرنے کی ان کی عادت تھی۔ اس ٹاپک کا جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے جس کو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کیونکہ جو اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی اس حصے میں شامل ہوتے ہیں۔ اس اعتراض کو لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت زید ان کا نام تھا اور کنیت ابو اسامہ تھی، لقب ان کا یحب رسول سے مشہور تھے، اور والد کا نام حارثہ تھا اور والدہ کا نام سعدی بنت ثعلبہ تھا۔ ہوا ایسا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اپنے والدہ کے ساتھ میں اپنے ننیحال گئے تھے۔ وہاں پر خیمے کے اندر جب ان لوگوں نے قیام کیا، راستہ چونکہ لمبا ہوا کرتا تھا، سفر کی سہولتیں آج جیسی میسر نہیں تھی، لوگ تھکان کے بعد میں ایک جگہ جا کر رکا کرتے تھے۔ وہاں پر جب وہ رکے تو ان کو وہاں سے کچھ چوروں نے اٹھا لیا، کچھ ڈاکوؤں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا لیا اور اٹھا کر ان کو اوکاس کے بازار میں لا کر فروخت کیا، اور جن کے ہاتھوں یہ فروخت ہوئے، یعنی جن لوگوں نے ان کو خریدا ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے ان کو خریدا اور 400 درہم میں اس کو خریدا، اور پھر حضرت حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی زاد بہن یعنی اپنی پھپھیری بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ ان کی خدمت میں دے دیا کہ یہ بچہ آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی خدمت کرے گا۔ تو یہاں سے یہ اصل مطلب ہے کہ شروع ہوتی ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی کہانی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے آ پہنچے۔ اس میں بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ ان کی عمر، جب یہ بیچے گئے بازار میں اس وقت میں ان کی عمر 8 سال تھی، اور جب یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس میں انہوں نے 7 سال کی عمر گزاری، خدمت کی، تو گویا 8 اور 7 کا مطلب یہ ہوا کہ 15 سال ان کی عمر تھی۔ 15ویں سال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر 15 سال یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار فرمایا تو اس وقت میں ان کی عمر 30 سال کی تھی۔ اور جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس میں مختلف لوگ تھے، خواتین میں کوئی خاتون تھی، ساتھیوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دیگر لوگوں میں، اس میں غلاموں بھی جن لوگوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ان میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ غلام بنا کر لائے گئے تھے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بیچے گئے تھے بازار کے اندر، تو ان کے والد جن کا نام حارثہ تھا وہ بہت زیادہ بے چین تھے اپنے بیٹے کے سلسلے میں۔ کسی طرح ان کو یہ بات معلوم ہوئی، جو لوگ حج گئے تھے انہوں نے جہاں پر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مکے میں دیکھا، انہوں نے آ کر ان کے والد کو اطلاع دی اس بات کی کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے دیکھا ہے، آپ جا کر وہاں سے لے آئیے۔ وہ اور ان کے چچا یعنی حضرت زید بن حارثہ کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو شریف مانتے ہیں، امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، آپ ہماری بات اور ہماری گزارش کو ضرور قبول کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں تم لوگ ایسا کہہ رہے ہو؟ اس پر ان لوگوں نے جواب یہ دیا کہ اصل میں ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس ہے اور وہ غلام بنا کر آپ کے یہاں رکھا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی قیمت دے کر اس بچے کو آزاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ضرور ان کو بلاؤں گا، اگر وہ آپ کو پہچانتے ہوں اور وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں ضرور ان کو آپ کے ساتھ کروں گا، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو میں اصرار بھی ان کے ساتھ نہیں کروں گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ دونوں لوگ جو آئے ہوئے ہیں کیا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ان میں ایک میرے والد ہے اور ایک چچا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پوچھی کہ تم میرے خاندان کو اور مجھ کو اچھی طریقے سے جانتے ہو، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جائیں، اگر تم جانا چاہو تو ہم اصرار نہیں کریں گے تمہیں رکنے پر۔ انہوں نے اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے پاس آنے کے بعد میں کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اظہار نہیں فرمایا تھا، اس وقت کی یہ بات ہے جس وقت میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اس پر چچا اور والد بہت حیران ہوئے کہ بچہ والد اور چچا کے ساتھ گھر واپس نہیں لوٹنا چاہتا اور ایک غلامی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر انہیں کعبۃ اللہ کے اندر حجر اسود کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے گئے اور وہاں پر یہ اعلان فرمایا
کہ زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ میں فرمایا۔ یہ ابھی نبوت کے اظہار سے پہلے یہ واقعات ہو رہا ہے، اور اسے دیکھ کر ان کے والد اور چچا نے سوچا کہ بچے کی جہاں خوشی ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ بچہ وہیں پر رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کا بچہ ہے، آپ جب چاہیں آ کر ملاقات کر سکتے ہیں، اور حضرت زید کو بھی یہ بات فرمائی کہ تم جب یہ لوگ آئیں ملاقات کرنے کے لیے تو ان سے اچھے سے ملاقات کرنا، اگر تم بھی جانا چاہو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، تو تم جا سکتے ہو۔ اسی وقت سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ میں یہ کنیت مشہور ہوئی، یہ لقب لگا حضرت زید بن محمد۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ پھر جب اسلام آیا اور اسلام نے تعلیم دی کہ اپنے بیٹوں کے علاوہ لے پالک بچوں کے ساتھ میں والد کا نام شریک شامل کرنا یہ مناسب نہیں، پھر ان کو سابقہ نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ہی وہ مشہور ہوئے، یعنی اپنے والد کی طرف ہی ان کو منسوب کیا جانے لگا۔ اب اسلام کب قبول کیا؟ یہ ہم نے بتایا کہ 30 سال کی عمر میں، جس وقت میں ان کی عمر 30 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد میں ان کا نکاح فرمایا تھا۔ اب یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم رکھیں گے۔ اس اعتراض کے اندر جو تیسری صورت ہے وہ جس کا جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کا نکاح یہ کیسے ہوا۔ دراصل جب تک حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھائی بنا دیا تھا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور جب ہجرت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیا پہلے ہی، تاکہ وہ وہاں جا کر سیٹ ہوں، اور وہاں پر ان کو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواخات کے اندر، یعنی بھائی چارگی، ان دونوں کی دوستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ یہ جو آزادی ان کو ملی ہے غلامی سے، ان کے اندر ایک اپنی پرسنالٹی اور اپنے آپ کو سنبھالنا، اور سماج میں ایک ان کا نیا مقام ہو، ان کا ایک نیا انٹروڈکشن ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسا کیا تاکہ ان کے اندر یہ مضبوطی آئے۔ دوسرا کام جو اس وقت میں سماج کے اندر تھا، ایک برائی تھی جسے دور کرنا ہر وقت کے نبی کے اندر ضروری ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں ایک برائی کو دور کیا، وہ یہ تھی کہ لوگ آزاد کردہ غلام سے نکاح کو معیوب سمجھتے تھے، غلاموں سے نکاح کو معیوب سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ آج بھی بہت ساری جگہ پر بالکل اعلیٰ خاندان اور کمتر خاندان کے درمیان میں نکاح کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو مٹانے کے لیے ان کا نکاح کا پیغام اپنی ہی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا۔ اس رشتے کو بھیجنے کے بعد میں ان کے گھر والوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اور خود حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس رشتے سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات تھی کہ حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام ہیں اور غلام سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والے اس رشتے پر راضی ہوئے، اور یوں توں کر کے وہ نکاح الحمدللہ ہو چکا۔ لیکن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو چونکہ غلامی والی یہ زندگی سے وہ نکل کر آئے تھے، تو ابھی ان کے اندر وہ بیلنس نہیں آ پایا تھا، ابھی وہ چیزوں کو اس انداز میں نہیں سمجھے تھے جیسے سمجھنا چاہیے تھا۔ اور دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ عنہا چونکہ ایک بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، تو ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ چیز تھی کہ حضرت زید ایک غلام ہیں آزاد کردہ، اور یہ دونوں کی وجہ سے، یہ دونوں کے اپنے اپنے تھاٹس کی وجہ سے گویا میوچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائی، اور یوں توں کر کے دونوں کے درمیان کچھ مسائل کریٹ ہونے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسائل کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے، صبر کی تلقین کرتے اور کہتے کہ تم صبر کرو اور اس نکاح کے ساتھ نباہ کرو، نباہ کرنا اصل ہے۔ اور یہ بات مانتے اور پھر کوشش کرتے، دونوں
ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کی دونوں نے کوشش کی لیکن ہو نہیں پایا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں اب اس نکاح کو نہیں باقی رکھ پا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس نکاح کو باقی رکھو۔ اس موقع پر بڑی عجیب بات انہوں نے پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو حکم آپ مجھے دے رہے ہیں کہ میں نکاح کو باقی رکھوں، یہ آپ نبی ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں یا میرے ایک مشفق مربی ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں؟ صحابہ کو اس کا بڑا خیال ہوا کرتا تھا کہ وہ ان موضوعات کو پوچھ لیتے تھے کھل کر، تاکہ بات کو کیسے کہاں تک کس انداز میں لی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھل کر جواب دیا کہ یہ میرا حکم نہیں ہے بحیثیت نبی، بلکہ یہ میں مشفق مربی ہونے کی حیثیت سے تمہیں اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے رہا ہوں۔ 1 سال کے بعد طلاق ہوئی، اور جب طلاق ہوئی تو ایک طرح وہاں پر صدمہ تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو پہلے سے تو ان کو لوگ طعن کرتے تھے اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ ایک آزاد کردہ غلام سے انہوں نے نکاح کیا ہے، اور دوسری طرف پھر اب دوسرا طعنہ یہ شروع ہونے لگا کہ نکاح بھی ہوا اور ایک غلام، آزاد کردہ غلام نے ان کو جو ہے طلاق دے دی۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے بڑی مشکل تھی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے تاکہ تسلی کا سامان ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ تھی، اور یہاں سے ان دونوں کا ریلیشن شپ یہاں پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات تھی کہ غلاموں کو لے کر جو معاشرے کے اندر حالات ہے، جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اس کو ختم کیا جائے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پریکٹیکل عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا تھا، لیکن دونوں کی میوچول انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے یہ نکاح اور رشتہ باقی نہیں رہ پایا۔ اس اعتراض کا چوتھا اور آخری پوائنٹ وہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دیا نباہ نہ ہونے کی بنیاد پر، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں اس نکاح کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کروایا، جیسے کہ ہم نے پیچھے بات ذکر کی کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کے ساتھ میں بھی خواتین کا نکاح ہو، کیونکہ اسلام نے فضیلت کی بنیاد تقوی بتایا ہے، خاندان اور قبیلہ نہیں۔ وہ تو ایک تعارف کے لیے ہے، ایک انٹروڈکشن کے لیے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی وجہ سے، پریکٹیکل عمل کی وجہ سے، بہت سارے نکاح اس وقت میں مدینے کے اندر آزاد کردہ غلاموں کا خواتین کے ساتھ میں ہونے لگا۔ یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو اس کا بھی ایک مقصد تھا، اس کے ذریعے سے بھی غلط فہمی کو دور کرنا تھا، اور وہ غلط فہمی یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کسی کو اپنا بیٹا کہہ دیتا، منہ بولا بیٹا، یا کسی کو منہ بولا لے پالک بنا لیتا، جس کا اس کے ساتھ کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے والد ہونے کا یا بیٹے ہونے کا، ایسے لوگ جن کو منہ بولا بیٹا بولا جاتا تھا، تو اس سے وہ لوگ اپنے میراث کے اندر بھی اس کا حصہ برابر دیا کرتے تھے دوسرے بچوں کی طرح، اور ایک طرح سے لوگوں کو یہ فرق کر پانا مشکل ہوتا کہ یہ ان کے حقیقی اولاد ہے یا ایسے ہی منہ بولا بیٹا ہے۔ تو اس رواج اور اس روایت کو ختم کرنے کے لیے جو عرب معاشرے کے اندر جڑ پکڑ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سے نکاح کرے۔ جب یہ حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات آئی کہ لوگ اس موقع پر کیا کہیں گے، یعنی یقیناً وہ اس پر، چونکہ عرب معاشرے کے اندر یہ روایت اور یہ رسم چلی آ رہی ہے، اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائیں گے تو مختلف قسم کے اعتراضات آئیں گے، لیکن اس وحی کے اندر اس بات کی بھی تسلی دی گئی کہ آپ ان مسائل سے مت ڈریے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک چیز بہت پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف میں اس کو توڑنے کے لیے کوئی عمل ہوتا ہے تو لوگ اس پر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان باتوں سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہم پر بھروسہ کیجئے اور اس نکاح کو کر دیجئے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 37 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں آنکھ بند کر کے
اس پر یقین کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح فرمایا، اور نکاح کرنے کے بعد میں مختلف قسم کی باتیں آنے لگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کا جو حکم ہے وہی اصل ہے، لوگوں کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ گویا اس پورے واقعے کے اندر آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کون تھی اور ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ آپ نے اس کے اندر دوسری بات یہ دیکھی کہ حضرت زید بن حارثہ کون تھے اور کیسے وہ غلام بنائے گئے تھے، وہ آزاد تھے لیکن بنائے گئے غلام تھے، اور کیسے ان کی پرورش ہوئی۔ تیسری پوائنٹ پر آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح کیسے ہوا اور پھر دونوں کے درمیان تفریق کیسے ہوئی، کیا وجوہات تھیں۔ چوتھے نمبر پر آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیوں کیا اور اس کی وجوہات کیا تھی، اور اس کے ذریعے سے سماج کو کیا پیغام دینا تھا قیامت تک آنے والی امتوں کو۔ گویا یہ پورے باتوں کے ذریعے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد دو تھے۔ ایک مقصد غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے آنا، اور چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں تصور قائم تھا کہ وہ غلام ہیں، تو اس غلامی والی آئیڈنٹی کو ہٹا کر ان کا انٹروڈکشن ایک آزاد ہونے کی حیثیت سے کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مشن تھا۔ دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کو جو ہے میراث کے اندر برابر حصہ دیا جاتا تھا، اور اس کی وجہ سے دوسرے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوا کرتی تھی، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو مانا جاتا تھا، اور بیٹے کے انتقال کے بعد میں اس کا کوئی دوسرے نکاح کا رشتہ قائم کرنا بہت زیادہ دشوار ہوا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ایک مثال قائم فرمائی اللہ کے حکم سے۔ گویا اس پورے واقعے کے بعد میں ہمیں اب اس پر کوئی کسی قسم کا شبہ یا کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہاں، کچھ اورینٹلسٹ ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو ان واقعات کے اندر جو بے اصل روایتیں آئی ہیں یا جو ضعیف روایتیں آئی ہیں اس کو اصول بنا کر اس کو ہائی لائٹ کر کے بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں۔ محدثین نے، اسکالرز نے، اسلامک اسکالرز نے ان روایتوں کو جن کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی نعوذ باللہ ناکام کوشش کی جاتی ہے، ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایسی روایتیں نہیں ہیں جس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کیا جائے۔ ہاں، اورینٹلزم کے ذریعے سے یہ کوششیں پہلے سے ہوتی رہی ہیں، اور انہی چیزوں کو لے کر دوسرے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کی چیزوں کا اعتراض کرتے رہے ہیں، لیکن ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا پورا یقین ہے قرآن پر، حدیث پر اور اصل روایتوں پر۔ اب اس واقعے کو پورے مکمل جاننے کے بعد میں اب کسی قسم کی کوئی شبہ، کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے، ان کے چہرے کو ان کی خوبصورتی پر مائل تھے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے تھوڑی لاجیکل انداز میں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے اعتراض کے اعتبار سے ایسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے عشق میں گرفتار ہو چکے تھے جو کہ نعوذ باللہ وہ لوگ کرتے ہیں، تو ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ میں ان کا نکاح نہیں فرماتے، وہ تو پھوپھیزاد بہن تھی، پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ان کو دیکھا تھا، ان کے ساتھ نکاح کر لیتے۔ ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ کیوں کرتے؟ اور حضرت زید بن حارثہ سے نکاح ٹوٹنے کے بعد میں ان کی دلی تسلی کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کہیں وہ اس مسئلے میں ایک تو رسم کو مٹانا تھا اور دوسری طرف ان کو سنبھالنا تھا، تو اس سنبھالنے والی عمر میں ان سے نکاح کیا، اور وہ اس وقت میں جس وقت میں ان کا نکاح ہو رہا تھا ان کی عمر 35 سال تھی۔ اب بتائیے کہ 35 سال کی عمر میں کوئی نکاح اگر کسی سے ہو رہا ہے تو وہ اس کے حسن کی بنیاد نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ان کو تسلی دینے کا، ان کو سہارا دینے کے لیے ہوتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ وہ پورے کسی نہ کسی بیوہ یا کسی نہ کسی مطلقہ خاتون کا سہارا بننے کے لیے تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی تھی۔ شریعت میں اس کی گنجائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری طریقے سے رکھی گئی تھی، جس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام امت کو دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔